کہتے ہیں دیکھیں جی اعلیٰ حضرت نے نا فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے انا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا. یہ 15ویں جلد فتاوی رضویہ شریف کی میرے سامنے ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی وہ یہ کہے کہ قال انا رسول اللہ، یا فارسی کے اندر وہ یہ کہے کہ وقال بالفارسیت من پیغمبرم، یا میں پیغمبر ہوں یا میں رسول ہوں، تو علماء لکھتے ہیں کہ جناب وہ کافر ہوگا کہ جس نے اپنی طرف یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں گویا کہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ اسی جلد میں لکھتے ہیں کہ کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، بلکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہے جس کا اصلاً کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کو ثابت نہیں کرتا. یار اعلیٰ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جڑی عوام نو دسی ہے، تو سب مسلمانوں کو پتا ہے. یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بہت پیارا فتویٰ دیا ہے جو کہ کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا. ایک کیڑی ہونے کوئی ایسی وڈی گل ہے جڑی سمجھاتی امت نو. یہ پتا انہوں نے کیوں نکالا؟ کیونکہ میں اعلیٰ حضرت پھاڑ لیا. ہائے صدقے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیہ کے بزرگ ہیں نا ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ حشت بیشت بھی چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب ہے، لہٰذا نا اعلیٰ حضرت بری ہیں اس سے. وہ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو اعلیٰ حضرت ہیں. نہ سرکار، وہ 14ویں صدی کے مجدد نے 15ویں ہیں. ہاں ایس صدی کا مجدد چاہیے، وہ تو 14ویں صدی کے مجدد نے. اور دوسرا اعلیٰ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی 7 سنابل اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا کہنا کہ چشتیہ کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ، کیونکہ وہ عام بات تھی، یہ خاص بات ہے. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں 7 سنابل مقبول ہے اور اس کے فارسی نسخے بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ایک ریفرنس لگائیں گے، 100 سال پرانے نسخے موجود ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. اور اس میں اینڈ پہ بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں، میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہائے ہائے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیچے کامنٹس کیے ہوئے تھے، اور ایک کمینہ ہی نکلے ہو تو اپنے نا دا کلمہ پڑھایا، کمینہ ہی نکلے. صحیح کیا ہے اس گل دی میں تائید کرنا، تو واقعی کمینہ غلام نکلے جھوٹیا. اچھا وہ اعلیٰ حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی، اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب ان کے پاس کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے. اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہوئے ہیں، وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں وہابیوں کے سامنے، اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. ہائے میں صدقے. واہ 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 واہ. میں نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کر لو، ہوں اس دعوت حق کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے ساتھ امپلائڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. ہاں اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے. کیسے چپ کیے ہوئے ہیں؟ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں رہ گیا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے. ہائے میں صدقے، دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا. ہاں کتنی احتیاط ہو رہی ہے جناب. ابھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو، اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے. دسیں گا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی. خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا، اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے
کہ جی وہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ اپنی ہوش میں تھا. میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا، میں نے بابے کو کہا ہے، بابی کو نہیں کہا. بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے، تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ. بابے نے کہا کوئی نہیں، تسلی ہے، اس میں تسلی ہے کہ تیرا پیر اشرف علی تھانوی متبع سنت ہے، اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ واہ. کیا شیعان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے؟ کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے؟ علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابو بکر ولی اللہ کہیں، عثمان ولی اللہ کہیں، عمر ولی اللہ کہیں. علی رسول اللہ کسی نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج. وہ ظالموں، تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے حنفی بھائیوں کا. ہاں اس کا جواب بھی چاہیے، فتویٰ چاہیے اس کے اوپر. اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سائڈ پہ. اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. وہ اشعری تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے. یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے، اب اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو.